سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 149۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کی طرف عبادت میں رخ کرنے کا اور اس کو قبلہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کی مزید حکمتیں بیان فرمائی گئی۔ اب حضرات غور فرمائیں تو ان آیات مبارکہ میں 3 دفعہ یہ حکم آیا ہے کہ اپنا رخ قبلے کی طرف پھیر لیں، مسجد حرام کی جانب کر لیں، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ یہ حکم 3 دفعہ یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے 3 دفعہ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو بنیادی طور پر یہ لکھی گئی کہ اسلامی احکامات میں جتنے احکامات منسوخ ہوئے ان کو منسوخ کر کے ان کی جگہ پہ دوسرا حکم لایا گیا۔ ان میں یہ پہلا حکم ہے جس کو منسوخ کیا گیا تھا، اس سے پہلے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا تھا۔ تو پہلی دفعہ یہ حکم منسوخ کر کے کہ مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو قبلے سے ہٹا کر بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ تو چونکہ یہ ایک تبدیلی تھی حکم کی، جبکہ عام آدمی اس کی سمجھ یہ بات نہیں سمجھ سکتی، اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ایک حکم دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ یہ اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا؟ بندہ کو تو چلو بھول لگ جاتی ہے، بندے کو غلطی لگ جاتی ہے، اللہ پاک تو غلطی سے پاک ہے، بھول چوک سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کے کسی حکم کے بدلنے میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں جس کو بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو نہ سمجھے کی وجہ سے اس کے دل دماغ میں وساوس آ سکتے تھے کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے 3 دفعہ یہ حکم دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو 3 دفعہ یہ حکم دے کر گویا تاکید کر دی کہ یہ حکم ربی ہی ہے، کسی کی خواہش نہیں، یا کسی نے اس میں تبدیلی نہیں کی، کسی انسان کا اس میں دخل نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا ہی حکم ہے۔ بعض حضرات نے اس میں وجہ یہ لکھی کہ
اس حکم کو بدلنے کے لیے تین باتیں جو ہیں وہ اس کی وجہ بنی۔ پہلی وجہ یہ بنی کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جس کا گزشتہ رکوع میں ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھاتے کہ کب قبلے کے بدلنے کا حکم نازل ہو۔ تو پہلی دفعہ گویا یہ حکم آیا آپ کی خواہش پہ۔ پھر دوسری دفعہ حکم آیا تو وہ اس لیے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کو اس میں کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی کسی قسم کا اعتراض کا موقع نہ رہے، لوگ اس کے بارے میں باتیں نہ کریں، یہ خدائی حکم ہے، اس کو تسلیم کریں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کا مرکز بیت اللہ کوئی بنانا چاہتے، جس طرح پہلی امتوں کو الگ الگ قبلہ ملا، اللہ پاک یہ چاہتے تھے امت مسلمہ کا بھی ایک الگ قبلہ ہو، اس لیے تیسری دفعہ یہ حکم پھر ارشاد فرمایا گیا۔ بعض علماء اس میں وجہ یہ لکھی ہے کہ پہلا حکم آیا تو وہ تھا ساکنان حرم کے لیے، حرم کے قریب، حرم کے اندر رہنے والوں کے لیے، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ پھر دوسرا حکم آیا تو وہ تھا ساکنان جزیرۃ العرب کے لیے، یہ جو حرم سے باہر پورے عرب کے اندر لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے حکم تھا کہ تم بھی اپنا رخ وہ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اور تیسری دفعہ جب حکم آیا تو یہ عرب سے باہر پوری دنیا، شرق و غرب، شمال و جنوب، دنیا جہان میں جہاں انسان بستے ہیں، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ سب ہی عبادت کے وقت اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ بعض علماء کرام نے یہ وجہ لکھی کہ پہلی دفعہ جو حکم آیا وہ تھا تعمیم احوال کے لیے۔ تعمیم احوال کا مطلب کہ جس حالت میں بھی ہوں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، بیماری میں ہیں، صحت میں ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، تو آپ کا عبادت میں، نماز میں رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اور دوسری دفعہ جو حکم آیا وہ حکم تھا تعمیم امکنہ کے لیے، یعنی جس جگہ پہ بھی آپ ہیں، حرم میں ہیں، حرم سے باہر ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، جزیرۃ العرب کے اندر ہیں یا عرب سے باہر ہیں، آفاق میں ہیں، کہیں پہ بھی آپ ہیں تو آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو حکم آیا وہ آیا تعمیم ازمنہ کے لیے، کہ جس زمانے میں بھی آپ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، قرن اول کا ہو، قرن دوم کا ہو، قرن سوم کا ہو، یا اس کے بعد کا زمانہ ہو، قیامت تک کے زمانوں کے لیے اب قبلہ وہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس بنا پہ اللہ پاک نے تحویل قبلہ کا حکم 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ ترجمے پہ غور کریں تو ساتھ ساتھ حکمتیں بھی سمجھ آئیں گی کہ اس قبلے کے حکم کو بدلنے کی حکمتیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے، یعنی آپ سفر میں ہوں یا آپ کہیں گھر میں ہوں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ مبارک پھیر لیجئے مسجد حرام کی جانب۔ اس کے مخاطب تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی وساطت سے یہ حکم پوری امت کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہی حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ کسی انسان نے یہ حکم بدل دیا، اللہ پاک فرماتے یہ تیرے رب نے یہ حکم جاری کیا ہے اور یہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔
جو لوگ اس حکم کو مان رہے ہیں اللہ پاک ان سے بھی غافل نہیں، اور جو اس حکم کو ماننے میں پس و پیش کر رہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے، مشرک ہوں یا یہود ہوں، اللہ پاک کسی کے بھی کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی آپ نکلیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں مسجد حرام کی جانب۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ اس کے بعد عام ایمان والوں کو کہا گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم لوگ بھی جہاں کہیں ہو وہ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم بھی اپنا رخ پھیر لو مسجد حرام کی جانب۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت فرمائی ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کو تمہارے خلاف کسی قسم کی کوئی دلیل نہ ملے۔ مشرکین عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ جناب پہلے اس کا قبلہ بیت اللہ تھا اور اب اس نے بیت المقدس بنا لیا، باپ دادے کا قبلہ ہی چھوڑ دیا، خود کو ابراہیمی کہتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہی چھوڑ دیا، تو آپ واپس مسجد حرام کی طرف رخ کریں تاکہ ان کو کسی قسم کی کٹ حجتی کا موقع نہ ملے، اور یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے کہ جناب یہ تو خود کو کہتا ہے کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، ملت حنیف پر ہوں، اور اپنی حالت یہ ہے کہ قبلہ اس نے ہمارے والا بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک اس لیے آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کر لیں تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تو کریں گے ہی کریں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ سنجیدہ آدمی اس کا اعتراض باقی نہ رہے، ایک ہے کہ خام خواہ کے دشمن جن کا کوئی مسئلہ نہ ہو، بس انہوں نے ضد ہی کرنی ہو، اللہ پاک فرماتے وہ ظالم تو باتیں کرتے ہی رہیں گے، ان کی پرواہ نہ کریں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے آپ بالکل نہ ڈریں، وَاخْشَوْنِی، اور ڈریں مجھ سے صرف، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم امت مسلمہ کو ہے کہ کوئی مسلمان کفار کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو، اپنے اللہ پہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد رکھے اور اپنے دین پہ عمل کرتا رہے۔ اس کے خلاف جو کوئی جیسی باتیں کرے اس کو چھوڑ دے۔ اگلی حکمت اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ گزشتہ دروس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ امت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں، تو اس امت کے لیے اور اس امت کے نبی علیہ السلام کے لیے قبلہ بھی وہ ہونا چاہیے جو ساری جگہوں میں سب سے افضل جگہ ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنی نعمت بھی پوری کرنا چاہتا، اور پوری نعمت یہ ہے کہ بہت عالی شان جگہ کو میں نے تمہارا قبلہ قرار دے دیا۔ اور ایک حکمت یہ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ میرے محترم دوستو، ہدایت کا مرکز بیت اللہ ہے، جہاں اللہ رب العالمین کی تجلیات اترتی، تو جس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا اس کو اللہ پاک ہدایت بھی عطا فرمائے گے، اور جو بیت اللہ سے ہی نفرت کرے گا نعوذ باللہ من ذالک، اور بیت اللہ کو ہی خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو دنیا میں کبھی ہدایت مل نہیں سکتی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ بیت اللہ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخر زمانے میں فرمایا ایک سیاہ رنگ کا
موٹی موٹی اور ٹیڑھی پسلیوں والا آدمی، وہ آئے گا اور وہ بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ بیت اللہ تک پہنچے گا، اس کو گرانے لگے گا، تو بیت اللہ کے گرنے سے پہلے قیامت واقع ہو جائے گی۔ گویا بیت اللہ جب تک قائم ہے تو دنیا قائم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیت اللہ کو فرمایا قیاما للناس، یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے۔ جب تک بیت اللہ قائم ہے، لوگ قائم ہیں، دنیا قائم ہے، پورا جہان آباد رہے گا۔ اور خدا نخواستہ بیت اللہ کو ختم کیا جاتا ہے تو بیت اللہ کا ختم ہونا پورے جہان کا ختم ہونا ہے۔ اس لیے ہم الحمدللہ بیت اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ پاک اس کی عزت کو، شان کو اور زیادہ بلند فرمائے، اور ہمیں بھی بار بار وہاں کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ پاک اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔